مسائل کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے پروگرام میں کبھی بھی شامل ہونے کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ 021-322-70829۔ ایک بار پھر سن لیجئے 021-322-70829۔ بچے جو پھول سے بھی نازک اور انتہائی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اگر ان سے اپنی بات منوانے کے لیے زبردستی کی جائے تو وہ بات سمجھ پاتے ہیں، نہ اس پر عمل کر پاتے ہیں، کیونکہ انہیں جس کام سے روکا جائے وہی کرتے ہیں وہ۔ ہمارے معاشرے کا غریب طبقہ اکثر اوقات بچوں کو پڑھانے کے لیے مدارس میں داخل کرا دیتا ہے، جہاں اگر بچہ ذہین اور پڑھنے میں اچھا بھی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تشدد کرنا معمول ہوتا ہے۔ اور یہی آج گجرانوالہ میں ہوا، جہاں قاری نے مسجد کے لیے چندہ اکٹھا نہ کرنے پر 9 سالہ بچے کو ڈنڈے سے مارا پیٹا اور بری طرح زخمی کر دیا۔ ایسے میں کیا اس قاری کو سزا ملنی چاہیے اور ایسے مسائل کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج اس واقعے کے بارے میں آپ نے بھی دیکھا کہ 9 سالہ معصوم بچہ جو کہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا، لیکن اس کو صرف چندہ اکٹھا نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس پوری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فرزانہ باری، سماجی کارکن ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر باری، آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی قاریوں نے تشدد کیا ہے بچوں پر، کیا وجہ ہے کہ ان قاریوں کے خلاف سخت کارروائی نہیں ہو پاتی؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل پہلا واقعہ نہیں ہے، آئے دن ہم یہ سنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں، ان مدرسوں میں جو لوگ قاری بن کے پڑھاتے ہیں ان کی اپنی کوئی تربیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس دینی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی دنیاوی تعلیم ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بچوں کی سائیکی کیا ہے، سائیکولوجیکلی بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور تو ایک تو یہ بات ہے کہ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اسلامک ایجوکیشن ہے اس کو شفٹ ہونا چاہیے اسکولوں کے اندر۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے اسلام کی تعلیم و تربیت دینی ہے تو اس کے اندر جو کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں اسکولوں کے اندر وہ ہونے چاہیے جو اسلام کی تعلیم بھی دیں۔ تو ایک تو وجہ یہی ہے کہ کیونکہ یہ مدارس بہت سارے تو رجسٹرڈ بھی نہیں ہوتے، ان کی کسی قسم کی انسپیکشنز نہیں ہے، چیکنگ نہیں ہے، کوئی جا کے ان مدرسوں میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ مار پیٹ ایک الگ چیز ہے۔ دوسرا، جس طرح سے ذہنی طور پہ ان کی صلاحیتوں کو، بچوں کی صلاحیتوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان جگہوں پہ اکثر مدرسوں میں بچوں کی جو تخلیقی قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے، بچوں کو سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایک کرٹیکل تھنکنگ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک تعلیم کا بڑا ضروری چیز ہے کہ تعلیم جو ہے وہ انسانوں کے اندر ایک کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرے، وہ مدرسوں میں اس کو بری طرح سے دبایا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف خیر یہ بات ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسوں میں ہی مار پیٹ، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اسکولوں میں بھی مار پیٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسپیکشنز ہوں، باقاعدہ انسپیکشنز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی ٹیمز ہونی چاہیے جو ان جگہوں پہ وزٹ کریں اور دیکھیں، کیونکہ یہ تو کوئی کلچر ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو مار پیٹ کا جو کلچر ہے یہ تو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مثبت کردار جو ہے ادا نہیں کر سکتا، اور اس سے صرف بچوں کو ذہنی طور پہ اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ فرزانہ باری صاحب، میں آپ کے واپس آؤں گا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون موجود ہیں SSP آپریشنز احمد ناصر صاحب، اسی علاقے سے تعلق ہے جس علاقے میں آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ احمد ناصر صاحب، پولیس کیا کارروائی کر رہی ہے اس قاری کے خلاف؟ جی سر، یہ جو ضابطے کی کارروائی ہوئی انشاءاللہ ہم وہ پوری کریں گے، اور جو جس قسم کی زیادتی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو قانونی کارروائی بنتی ہے ہم اس کا پورا طریقے سے ہم اس کو انفورس کریں گے۔ ناصر صاحب، قانونی کارروائی کیا بنتی ہے؟ یہ اصولی طور پہ تو یہ دیکھیں، اس طرح کا سلسلہ ہے کہ میری نالج میں جو چیز آئی ہے یہ ہے کہ جی یہ کوئی چندے کا مسئلہ بنا ہوا تھا جی، تو جس طریقے سے اس کو مارا پیٹا گیا ہے ہم دیکھیں گے کہ جی اس پہ اس کو اگر ضربات شدید آئی ہیں تو اسی لحاظ سے جو قانونی کارروائی بنتی ہے جو CRPC کے مطابق ہوگی انشاءاللہ۔ کیا سزا کیا ملتی ہے اگر اپروو ہو جائے کہ اس قاری نے تشدد کیا ہے؟ اٹ ڈیپینڈ جی، یہ کم سے کم سے زیادہ سے زیادہ جی کم سے کم سے زیادہ کیا سزا ہوتی ہے؟ یہ مختلف ہیں جی، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر ضرب اس کو شدید آئی ہے بچے کو تو اس کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے ہم تو اس کو لاگو کریں گے، اس کے بعد جج صاحب میں جو اس کو انفورس کریں گے بٹ میکسیمم وی کوڈ ڈو کہ جی ہم ان کو اریسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تو جج صاحب پہ ہے کہ وہ اس کے مختلف دفعات ہیں بیسیکلی، اور وہ ضرب کی نوعیت پہ اس کی پھر سزا ہے۔ اچھا احمد صاحب، یہ بتائیے کہ قاری کے بارے میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ اس وقت غائب ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟
جی میں I'm not getting your voice. میں کہہ رہا ہوں ناصر صاحب کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو وہ قاری ہے وہ بھاگا ہوا ہے، غائب ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ جی ہمارے پاس ابھی جو بیسک انفارمیشن ہمیں ملی ہے کہ یہ وقوع اس طرح وقوع پذیر ہوا ہے، تو ہماری ٹیم ابھی رسپونڈ کر رہی ہے انشاءاللہ. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، کہیں دور نہیں جا سکتے، قانون کی گرفت سے کوئی بھی دور نہیں جا سکتے. چلیں ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد قانون کی گرفت ایسے کاریوں کو جلد از جلد پکڑے اور ان کو سزا کے کٹہرے میں لے کر آئے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں، شاہد صاحب موجود. شاہد صاحب کہیے کیا کہنا پسند کریں گے؟ جی شاہد ڈار بول رہا ہوں. یہ جو دینی مدارس ہے گجرانوالہ میں، جی یہاں پہ بچوں کے ساتھ جیسے آپ بتا رہی ہیں 9 سال کے بچے اس کے ساتھ تشدد ہوئے. گجرانوالہ میں کافی مدارس ہے جہاں پہ تشدد ہوتا ہے، اور یہ کام فوری طور پر پولیس کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے. پولیس کو چاہیے کہ ان کے جو معلم ہیں جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، بالکل صحیح کہا شاہد صاحب. ہمارے لائیو کالر تھے، میں جوائن کر دے. بڑی اچھی ایڈوائس آپ نے پیش کی کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. فرزانہ باری صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ پولیس وعدے بڑے کرتی ہے، دلاسے بڑی دیتی ہے کہ قانونی کارروائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ریالٹی میں کچھ نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایک تو ابھی آپ نے سن لیا، میرا خیال ہے ان کو قانون کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر ایک بچے کو مار پیٹ کی گئی ہے اور ایک مطلب کوئی بھی استاد چاہے وہ کسی اسکول کا ہے یا مدرسے کا ہے، اس کا یہ حق نہیں ہے. بچوں کو مارنا جو ہے یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے اگر آپ اس پروفیشن میں ہیں. وہ جو بات کریں کہ جی ظاہر ہے کہ آپ کے PPC میں وہ یہ ہے کہ اگر جی آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی فرق سزا ہے، اگر آپ کو آپ کا بازو ٹوٹ گیا ہے تو اس کی فرق سزا ہے، آپ کی ٹانگ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے کہ ضرب کی نوعیت کیا ہے، اور اگر وہ ضرب میں بچے کی کوئی خدا نہ خواستہ ہڈی پسلی ٹوٹی ہے پھر تو اس کا وہ بنتا ہے ان کے خیال کے مطابق، پھر وہ جرم بنتا ہے اور وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن مثال کے طور پہ بچے کو شدید مارا پیٹا گیا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی فریکچر نہیں ہوا یا وہ نہیں ہے، تو وہ تو آپ ہماری پولیس کی تو یہ سوچ ہے اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک مدرسے کے اندر، ایک ادارے کے اندر جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں استاد کا یہ کوئی حق نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر کسی بھی قسم کا جسمانی تشدد کیا جائے. اگر کوئی بھی استاد اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہے یا وہ عام جو اسکول ہیں ان کا ہے، تو یہ ایک جرم ہے، یہ ایک پروفیشنل اس کے ایتھکس کے بھی خلاف ہے. ان لوگوں کو نوکریوں سے فارغ ہونا چاہیے. یہ لوگ پھر ان کی یہ انفٹ ہیں، یہ مطلب پڑھانے کے اس جو ذمہ داری اس کے اہل ہی نہیں ہے. بھائی صاحب I will come back to you. ہمارے ساتھ بھائی صاحب I will come back to you. لائیو کالر موجود ہیں، ممتاز مغل صاحب موجود ہیں کراچی سے. جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تشدد ہوا ہے بچے سے، پہلے تو قاری سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے بچے سے چندے کا کہا ہے تو 10 دن میں 100 روپے انعام ملے گا. تو یہ مسجد کے چندے میں کہاں سے انعام وغیرہ ملتے؟ بالکل ایسے کاریوں کو تو سخت سے سخت سزا دی جائے. بہت بہت شکریہ. ممتاز مغل ہمیں کال کر رہے تھے کراچی سے، ان کا کہنا تھا کہ ایسے کاریوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ایک بار پھر رخ کرتے ہیں فرزانہ باری صاحبہ کا. باری صاحبہ یہ بتائیے مجھے آپ کہ ایسے بچے جن کو جسمانی یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ بڑے ہو کر معاشرے میں کیسا کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے اس کے بہت ہی جو ہیں وہ منفی اثرات بچوں کے ذہن پہ پڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ خدا نہ خواستہ وہ بچے بڑے ہو کے جرائم پیشہ افراد بن جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ یہ بچے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ان کا بہت جو ہے وہ ایک منفی جو ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور بچوں کو ہر طرح کے تشدد سے بچانا میں سمجھتی ہوں کسی بھی مہذب معاشرے کی ذمہ داری ہے. ایک بات جو ابھی اور آپ کر رہے تھے، دیکھیں یہ جو مدرسے ہیں خاص طور پہ یہ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے کاروبار بنے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک طرح سے ان لوگوں کا، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو مدرسے کا معلم ہے، اس کے ساتھ 1-2 لوگ، اس کی فیملی، یہ اس کے لیے کاروبار ہے. وہ چندہ آتا ہے کیونکہ ان کو کہیں سے تنخواہیں تو ملتی نہیں، یہیں یہ بچوں کے ذریعے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے اپنا گزارا. تو یہ کاروبار ہے جس میں یہ بچوں کو زبردستی مطلب شامل کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. احتجاج کیجئے لیکن اپنے دائرہ کار میں رہ کر، تاکہ کسی کی ناحق جان نہ چلی جائے. اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے، لیکن اس بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیجئے کہ اس تعلیمی ادارے کا ماحول کیسا ہے، پڑھانے کا طور طریقہ کیسا ہے.
اپنی رائے سے بھی ہمیں آپ پلیز آگاہ کیجئے. ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے mk@sama.tv. طلحہ جتوئی اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.